السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو منڈے اسپیشل لانگ آپ سب کی فرمائش پر لے کر آ چکی ہوں ایپیسوڈ۔ آج کے ایپیسوڈ لگ بھگ 2 ایپیسوڈز کے برابر ہی ہے، یعنی میگا لانگ۔ تو سب کام چھوڑ دیجیے، بہت ہی دھماکے دار اور اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ منڈے کو میں لانگ دینے کی کوشش کیا کروں گی سنڈے کے گیپ کی وجہ سے، ویسے میں 30 منٹ کی ہی بمشکل دے پایا کروں گی، تو آپ لوگوں نے ایڈجسٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں آتشم کی 5th ایپیسوڈ کی طرف، ناول آتشم بائی اسمروا مرزا ناولز۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیٹس سٹارٹ۔ آج میں نے اس سے پوچھا نفرت کیوں کرتی ہے؟ ایمن کے ہاتھ تھمے، وہ اسپرٹ سے اس کی جا لائن پر بنے زخم کو صاف کر رہی تھی۔ باسل کو دیکھنے لگیں جس کی سیاہ آنکھوں میں اضافی تاریکی اس ماں کے کلیجے پر جکڑن پیدا کر گئی۔ ایک خوف کا تاثر بھی ایمن کے چہرے پر آ ٹھہرا۔ بارش اور ہیرا اس وقت مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ آج مصطفیٰ کی ذمہ داری سب مل کر اٹھا رہے تھے۔ باسل ان دو کو پپیز کی پکس دکھا رہا تھا کیونکہ وہ مصطفیٰ کے لیے ایک پیٹ گفٹ لینا چاہ رہا تھا۔ اگلے ہفتے مصطفیٰ کی دوسری سالگرہ تھی۔ پھر کیا کہا اس نے؟ ایمن نے ان سیاہ آنکھوں کو تکتے تعصب سے پوچھا۔ کہتی ہی تو نہیں، بات گھما گئی۔ اور کوئی نفرت نہیں کرتا سوائے اس کے۔ دن بدن یہ سب مجھ سے برداشت ہونا ختم ہو رہا ہے ماما۔ باسل کے لہجے سے نا امیدی چھلکی۔ ایمن کی آنکھیں سی جلنے لگی۔ ایک ہفتے تک اس کا CCS کا امتحان ہے۔ اس سب سے فری ہو جائے تو ہم رخصتی کی بات کریں گے۔ شادی تک رزلٹ بھی آ جائے گا۔ پھر جو کرنا ہوا ساتھ مل کر کرنا۔ وہ نفرت نہیں کرتی تم سے، بس اس کا پڑھ پڑھ کر دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کب کس سے پیار سے بات کرتی ہے جو تمہیں گلا ہے اس کے لہجے کا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ایمن کے لہجے سے سرد مہری چھلکنے لگی۔ آخر کو ان کے اندر کیوں کرنا اس لڑکی کے لیے غصہ ہوتا جس نے سب جانتے بوجھتے ان کے بیٹے کو نفرت کی مار ماری تھی۔ ایسے مت کہیں، وہ بہت زیادہ ذہین ہے۔ مجھے پوری امید ہے وہ پہلی ہی اٹیمپٹ میں ٹاپ کرے گی۔ اور رہی بات مل کر کرنے کی، اس کا ڈپارٹمنٹ بالکل الگ ہوگا۔ 6 ماہ لگیں گے رزلٹ اور پھر اس کی جوائننگ میں۔ شاید مجھے بھی 6 ماہ کے لیے کسی اہم کام کے لیے جانا پڑے۔ جب تک وہ اپنا خواب پورا نہ کر لے میں رخصتی نہیں چاہتا۔ باسل نے اپنی طرف سے حتمی فیصلہ کر دیا تھا، جبکہ ایمن کو اس صلات کی بالکل سمجھ نہ آتی تھی۔ تو پھر 6 ماہ مزید ہمت رکھو اس کی بدتمیزی سہنے کی، شکوہ کیے بنا۔ ایمن نے بینڈیج لگاتے سخت افسردگی سے جواب دیا، جس پر وہ مدھم سا مسکرایا۔ ایمن روٹھی ہوئی تھی۔ اس سے اوجھل ہو جاؤں گا تو ممکن ہے شکوے بھی اپنے اندر دبا لوں۔ آپ کے ہاتھ سلامت رہے ماما۔ ماں، باسل نے دگنی تکلیف سے جتایا، جبکہ ایمن کا ہاتھ پکڑ کر چومتے مسکرا کر ایمن کو بھی رشک بری مسکان بخشی۔ یہ ہاتھ اپنی دعاؤں سمیت تمہارے لیے موجود رہیں گے، بس اداس مت ہوا کرو۔ تمہیں کسی کی حسرت زیب نہیں دیتی، پھر بھلے وہ نکچڑی اجر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو سچ میں تمہارا کب کا کہیں اور رشتہ کر چکی ہوتی۔ نہ صرف رشتہ بلکہ تمہارے بچوں کی بھی دادی بن چکی ہوتی۔ لیکن مروت میں چپ کر کے بیٹھی ہوں، ورنہ اپنے کسی بچے کے ساتھ ہوتی زیادتی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندے ہاتھوں کا ملال لیے اس وقت سخت پریشان تھی، جبکہ وہ ہمہ وقت ہونٹوں پر رکھے تبسم سمیت ماں کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ ان کے پیروں میں بیٹھا تھا، اب گود کی جانب رخ پھیرے سر اٹھا کر ہلکان ایمن کو دیکھنے لگا۔ نکچڑی تو مت کہیں، وہ آپ کے بیٹے کی جان ہے۔ باسل کے معصومیت برے شکوے نے ایمن کو بھی غصہ بھلا دیا۔ تبھی تو اس وبال جان مغرور کو برداشت کر رہی ہوں اتنے سالوں سے۔ بھلے ماہا میری بہت اچھی سہیلی ہو، رحمان سیال سگے بھائی سے بڑھ کر ہو، بارس میرے لیے تمہارے اور ارحان جیسا ہو، پر خدا گواہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ اجر میرے دل سے بالکل اتر چکی ہے باسل۔ پتہ نہیں اسے ان فیوچر تمہارے ساتھ کیسے برداشت کروں گی۔ ایک بات میری سن لو، اگر رخصتی کے بعد بھی اس نے نفرت کا کھیل کھیلا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، نہ میں تمہیں مزید سہنے دوں گی۔ وہ آج حتمی فیصلہ کر رہی تھی، اور باسل بھی فکر مند تھا کہ ماما کو کیوں یہ سب وہم ستا رہے ہیں۔ ایسے مت کہیں، وہ دل کی بری نہیں ہے، اسے دل سے اتار کر مت پھینکے ماما۔
باسل نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے جیسے التجا کی، جبکہ ایمن کتنی دیر اپنے اس پاگل بیٹے کو دیکھتی رہی۔ میرا دل بڑا نہیں رہا اس کے لیے، ہر دن تنگ ہو رہا ہے، اور تم جانتے ہو ہم دونوں ایک سے ہیں۔ ایک بار کوئی دل سے اترے تو مر بھی جائے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی ماں کی طرح اصول پسند ہوا کرتا تھا، پر اس کے سارے اصول ایک اجر سیال کے آگے دم توڑ جاتے تھے۔ ایسی مجبوری خدا دشمن کو بھی نہ بخشے۔ میں اسے سمجھاؤں گا اب نفرت کا سلسلہ ترک کرے۔ اب پریشان نہ ہو، میری اجر کے لیے دل تنگ مت کرے ماما پلیز۔ وہ ایک بار پھر تعصب سے ہٹ گیا، اور ایمن سرد سی سانس بھر کر رہ گئی کہ اس پہلی اولاد کے لیے وہ کچھ بھی سہ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے کہو انسان کی بچی بنے۔ ایمن خفا تھی تو وہ مسکرایا۔ اب بہت پیاری لگتی ہیں روٹ کر۔ یہ سراسر مکھن تھا۔ ایمن سب سمجھ رہی تھی، تبھی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چلی آئی۔ آنی، مصطفیٰ نے یہ والا پیٹ سلیکٹ کیا ہے، کیا میں گفٹ لے لوں؟ اسے الرجی وغیرہ تو نہیں کتوں سے؟ بارش نے ٹیب پر ایک چھوٹے سے پپی کی پکچر آ کر ایمن اور باسل کو دکھاتے فکر سے پوچھا۔ پپی بہت کیوٹ تھا۔ ہیرا بھی مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑے سے چلا کر لاتی وہی لاؤنج میں آ گئی۔ اس کے ابا سے پرمیشن لیے بنا کچھ مت سلیکٹ کرنا، تمہیں پتا ہے نا اورحان کتنا ٹچی ہے اس کے لیے۔ ادھر آؤ، تم بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو۔ باسل نے بروقت اچھی صلاح دیتے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس سرکایا، جو بس باسل سے ہی چڑھتا تھا، کیونکہ باسل اسے کس ہی اتنی زور سے کرتا کہ مصطفیٰ کو درد ہوتا۔ تبھی مصطفیٰ اپنے تایا جان کے آس پاس کم ہی بھٹکتا تھا۔ ابھی بھی جب باسل نے اسے پیار کرنے کی کوشش کی تو وہ 2 سال کا ٹنڈا چیخ کر ہیرا کی ٹانگوں سے لپٹ کر چھپ چکا تھا۔ آپ اسے جنگلی والا چھوتے ہیں تبھی منہ نہیں لگاتا آپ کو، اوپر سے آپ کے چہرے کے کانٹے اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں۔ آ جاؤ ہیرا کی جان۔ ہیرا نے فوراً سے ٹانگوں سے لگی مخلوق کو اٹھا لیا، جبکہ وہ تفصیل دینا ہرگز نہ بولی۔ باسل نے بے چارگی سے اپنے گال پر ہاتھ پھیرا، کانٹے تو کہیں نہ تھے، البتہ بارش اور ایمن ضرور مسکراتے نظر آئے۔ میں نے تو ہمیشہ سب کو پیار سے چھوا اور دیکھا ہے، کم الزامات کی بارش کیا کرو مجھ پر لاڈلی۔ باسل نے وہیں سے اٹھ کر ماما کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھے نہایت مسکینیت سے احتجاج کیا تو ایمن نے اسے لاڈ سے خود سے لپٹایا۔ مذاق کر رہی ہوں یار، ایک بھائی 24 گھنٹے سنجیدہ رہتا ہے اور دوسرا ملکہ جذبات بنتے دیر نہیں لگاتا۔ بارش ہے آج سے میرا بھائی۔ ہیرا نے منہ بسوڑتے ان 2 بھائیوں سے قطع تعلقی کا اعلان کرتے جس تیسرے کو بھائی بنایا اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہا وہ ہیرا کو شیشے میں اتارنے کا خواہش مند اس کے پیروں میں اپنے بچوں کی جنت بک کروانے کے ارمان پال رہا تھا، اور کہاں یہ چول لڑکی اسے تیسرا بھائی بنا رہی تھی۔ بیچارے کے دل دماغ کا انگ انگ لاحول پڑ اٹھا۔ مجھے بہنوں کی جماعت پالنے کا شوق نہیں، ایک اپنی سگی ہی 100 پر بھاری ہے، معاف کرو مجھے۔ بارش نے اپنے ارمانوں کا جنازہ نکلتا دیکھتے ایک ٹوٹی پھوٹی انڈائریکٹ التجا کی جو سب کو سمجھ آئی سوائے ہیرا کے۔ بیچارہ بارش کیسی قسمت لے کر آیا تھا۔ چلو آج سے مصطفیٰ میرا بھائی۔ پتہ نہیں سب میرے بھائی بننے سے کتراتے کیوں ہیں، اتنی بری ہوں کیا میں مصطفیٰ؟ آج آ کر قربانی کا بکرا مصطفیٰ کو بننا پڑا، ساتھ ہیرا پھپھو کا ڈرامہ بھی سہا۔ مصطفیٰ کی ہمت کو ان 3 باشندوں نے 21 توپوں کی سلامی دی جو بنتی بھی تھی، جبکہ دوسری طرف اجر کو ابھی بھی کسی پل سکون نہ تھا۔ شام سے رات ہوئی تو مزید اپنے آپ کو بے بس سوچنا بند کیے وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال لائی اور اسے کھول کر آن کیے بیڈ پر آ کر بیٹھی کچھ سرچ کرنے لگی۔ اس نے پتھر سے لگتے زخم سرچ کیے، ان کی تصویریں، اور پھر 5 سے زخمی چہرے کے سیمپل نکالے۔ دونوں کے لگے زخم ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ پھر اجر نے اپنا سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر قریب ہی موجود میڈیکل سٹور کے آن لائن نمبر پر کال کی۔ کال تیسری بیل پر اٹھائی جا چکی تھی۔ جی میم۔ فون جس نے پک کیا اس کی آواز آئی۔ مجھے میڈازولم انجیکشن چاہیے، کیا مل سکتا ہے؟ ڈیلیوری ہو سکتی ہے؟ اجر نے فوراً پوچھا۔ جی میم، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت پر ہی ہم دیتے ہیں، آپ کے پاس پرمیشن ہے؟ شاپ اونر نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا تو اجر نے
ढक्कन पट्टी तशवीर से सहलाई, क्योंकि इस बेहोशी के इंजेक्शन का अब वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से लाए समझ से बाहर था। मैं 5 गुना पैसे दूंगी, एक्चुअली एक पेशेंट है, उनको चाहिए, डॉक्टर किसी इमरजेंसी में बिजी है, वरना मैं परमिशन स्लिप ज़रूर भेज देती। अजय ने बहुत सॉलिड बहाना लगाया कि शोहपुनर भी सोचने पर मजबूर हो गया, और फिर पैसे 5 गुना थे तो वो मान गया। ठीक है, मैं डिलीवर करवाता हूँ, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, 5 गुना। इस आदमी ने आखिरी 2 लफ्ज़ों पर जिस तरह जोर दिया, अजर पसे लब इस आदमी की लालच पर बड़बड़ाई और फ़ोन बंद करते पहले तो पेमेंट की। क्या क्या करना पड़ रहा है एक उल्टे काम के बाद। अजर ने खुद की सर्जनिश करते पैसे ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू भेजे, जबकि अब इसे इस इंजेक्शन का इंतज़ार था। आखिर वो क्या करने वाली थी, खुदा खैर करे। निकाह हो चुका था और तमाम बरादरी और रिश्तेदारों की बज़ाहिर ज़ुबानें भी बंद थीं। पर ओरहान जानता था ये सब लोग उनके जाते ही बख्श खानदान को लान तान करने लगेंगे। यही डर मिराल को था, तभी तो वो ओरहान के साथ रुखसत नहीं होना चाहती थी। सब इसे समझा चुके थे, दोनों भाई भी, बाबा भी, सादिया खुद इसे उसकी किस्मत के स्याह ना होने का यकीन दिला रही थी। पर इस वक्त मिराल जैसी बाहिम्मत लड़की का भी दिल फटा हुआ था। इसी चक्कर में 9 बज चुके थे, रात के 9 बज चुके थे और हान भी हॉल से उनके घर साथ गया था। मेहमान कुछ हॉल से जा चुके थे, कुछ उनके घर साथ आए। घर अच्छा और बड़ा था, यानी वो खाते पीते लोग थे। अगर वो बेहतर महसूस नहीं कर रही तो इसे यहीं रहने दे जहांगीर अंकल। वो जिस ट्रॉमा से गुजरी है, इससे नॉर्मल होने की तवक्का हमें हरगिज नहीं रखनी चाहिए। मैं खुद यूँ रोते हुए उसे ले जाने के हक में नहीं। आप क्या कहते हैं? इस वक्त लाउंज में ओरहान, जहांगीर साहब और उनके 2 बेटे खमजा और उमेर बैठे थे, जबकि मिराल की दोनों भाभियां और अम्मी उसके साथ कमरे में थे। नहीं, उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं। यहाँ रही तो ये आंसू नहीं थमेंगे। तुम इसे ले जाओ बच्चे, कल हम सब तुम्हारी तरफ आएंगे, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो। जहांगीर बख्श की बात और पोजीशन इस वक्त ओरहान अच्छे से समझ रहा था, तभी कोई एतराज ना करते हुए सादतमंदी से बात मान ली। आपका अपना घर है, जिस वक्त मर्जी तशरीफ लाइए। ठीक है, आप इसे कह दें आ जाए, हमें निकलना होगा अब। और हान ने घड़ी पर वक्त देखते अब इजाजत लेने के बारे कहा, जिस पर सब ही मुत्तफिक थे। हाँ, उदासी बहरहाल सब पर छाई थी। क्यों रो रही हो मिराल, शुक्र करो दुत्कारी जाने के फौरन बाद बस गई हो, वरना सारी उम्र यहीं बैठी रहती। अम्मी आप इसे समझाएं, नाशुक्री मत बने। ये आसिया थी, मिराल के बड़े भाई उमैर की बीवी, जिसके लहजे से तसल्ली या दिलासा कम, हसद ज्यादा छलक रहा था। और क्या, इतना अच्छा लड़का है, और हाँ, मट्टी डालो इस कलमोहे पर, अयाश आदमी कहीं का। ये ज़ोहरा थी, छोटे भाई हमजा की बीवी। इसका लहजा कुछ एहसास वाला था, जबकि मिराल के आंसुओं में रत्ती बराबर कमी ना आई। तुम दोनों चुप कर जाओ, उसे आगे ही सांस नहीं आ रहा, तुम दो और जख्म हरे करो, जाओ यहाँ से। सादिया साहिबा ने मजीद अपने जिगर के इस हिस्से का दर्द ना सहा गया तो दोनों बहुओं को झाड़ पिला दी, जिस पर दोनों का ही मुंह बन गया। अम्मी हम तो तसल्ली ही दे रहे थे, भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। आसिया के तेवर कुछ ज्यादा ही सुलगे, जबकि इन दो के साथ ही कमरे से निकलने पर सादिया ने कचटती निगाह दरवाजे पर डाली, फिर बेड की पायंती की जाने बुजड़ी दुल्हन बनी बैठी मिराल को देखने लगी। उसके पास ही बैठी थी तो उसका कांपता हाथ पकड़कर होंठों से लगाया। इन झुकी आंखों में मजीद तो ज्ञानी चली आई। कि क्या कर दिया बाबा ने, मैं उनको जानती तक नहीं, ना वो मुझे जानते हैं। उनसे पूछ तो लेते, क्या पता उनकी जिंदगी में कोई और औरत हो। मुझे इससे अच्छा था जिंदा दफना देते अम्मी। मैं किस मुंह से जाऊं उनके साथ? उनके दोस्त की बीवी बनने वाली औरत उनको क्या कभी भी कबूल हो सकेगी? कि आप सबने मेरी जिंदगी के साथ जो किया है मैं माफ नहीं करूंगी। और इस उस्मान को तो मैं बद्दुआ देती, बेड़ा गर्क हो, उसका सिला जरूर पाएगा वो। रोने के साथ हिचकियां बढ़ती मिराल अपनी जिंदगी के तमाशा बन जाने पर चीखती ना तो क्या करती। माँ का कलेजा तो वैसे ही दर्द से फटा जा रहा था। सब अल्लाह पर छोड़ दो मेरी जान, वो तुम्हारे इक्की आंसू का हिसाब लेगा।
orhan شادی شدہ ہے، 2 سال پہلے اس کی بیوی ایک بیٹے کو جنم دے کر مر گئی۔ تمہارے بابا نے بتایا مجھے، 2 سال سے بس وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہی رہ رہا ہے، کوئی عورت نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ اللہ نے یہ جو فیصلہ تمہارے لیے کیا وہی اسے خیر سے بھی برے گا میرا بچہ۔ سعدیہ نے اس کے آنسوؤں میں کمی کی سعی کی، پر یہ سب جاننے کے بعد وہ اور زیادہ غمزدہ ہوئی۔ یعنی اس کے نصیب میں پہلے تو ایک اجنبی آیا، اوپر سے بٹا ہوا شخص۔ آنسو مزید تیزی اختیار کر گئے۔ دگنا ظلم کیا مجھ پر، میں اس باپ بیٹے کے بیچ میں ہی کہیں گم جاؤں گی امی۔ ہمیشہ وہ شخص اپنی پہلی بیوی سے میرا موازنہ کرتا رہے گا، اور پھر وہ بچہ مجھ سے مانوس نہ ہوا تو وہ شخص تو پہلے ہی آدھا ہے۔ سب ختم ہو گیا ہے امی، مجھے نہیں جانا، آپ لوگ میرا گلا دبا دیں، مجھے ان کے ساتھ مت بھیجے۔ وہ اس وقت بہت زیادہ ٹوٹی تھی، اس کے خدشے برحق تھے، اس کا دل ہی نہیں وہ پوری ٹوٹ پوٹ گئی تھی۔ نہ میرا بچہ، اللہ کی رحمت سے بدگمان نہیں ہوتے، میری میرال سے نہ صرف وہ بچہ بلکہ orhan بھی مانوس ہو جائے گا۔ مجھے میری بیٹی کی ذات کے سکون پر پورا بھروسہ ہے۔ بس کرو رونا، عثمان کے ساتھ تو تمہارے بابا کریں گے جو کرنا ہے، بخشیں گے نہیں اسے اس سب پر، تم بے فکر ہو جاؤ۔ سعدیہ کی دل جوئی جاری ہی تھی جب دروازے پر دستک پر وہ دونوں آنکھیں رگڑ گئی۔ اس وقت خود جہانگیر بخش میں ہمت نہ تھی کہ وہ میرال سے کچھ بات کرتے، تبھی عمیر کو بھیجا تھا۔ orhan رخصتی چاہ رہا ہے، بس کرو رونا میرال، وہ بہت بہترین آدمی ہے، آ جاؤ امی لے آئیں اسے باہر۔ عمیر نے نرمی و محبت سے اسے تسلی پہنچائی اور سعدیہ کو کہتے وہیں سے چلا گیا۔ میرال نے رحم طلب نظروں سے سعدیہ کو دیکھا، پر وہ اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ چادر بد پر سے اٹھائے انہوں نے میرال کی گرد اڑائی، پر وہ ہنوز روتی جا رہی تھی، سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ سعدیہ نے میرال کا رونا کچھ دیر رکوایا اور اس سے باہر لائیں، جہاں orhan نے جیسے ہی میرال کو آتے دیکھا وہ اپنی جگہ سے احترام میں اٹھا، اور اس کا یوں کرنا ان سب ڈرے لوگوں کے دلوں میں ایک آسودگی کی لہر اتار گیا، جبکہ میرال نے بس بیگی آنکھوں سے خاموش شاکی نگاہ بابا پر ڈالی۔ وہ نظر بڑی دلہراش تھی، میرال کی بھابیاں بھی آ چکی تھیں۔ اس کا خیال رکھنا orhan۔ جہانگیر بخش کی آنکھیں یہ کہتے نم ہوئی، جبکہ ان کی آواز بھی لرزی۔ میں خیال رکھوں گا، آپ پلیز پریشان نہ ہو۔ orhan کو ان کے درد پر برا لگا، خاص کر جیسے میرال ان کو تکلیف سے دیکھ رہی تھی، جیسے شکوہ کر رہی ہو کہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اکیلی نہیں ہو تم، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، لیکن فی الحال یہی بہترین تھا پتر، اپنے بابا کو معاف کر دینا، اللہ کی امان میں۔ جہانگیر نے اس سے نظریں ملائے بنا اسے خود سے لگا کر سر چوما تھا، پر میرال کچھ نہ بولی، بس وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ باہر پورش میں کھڑی گاڑی تک وہ سب ساتھ آئے تھے، اور پھر orhan نے میرال کو پچھلی طرف جاتا دیکھے فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا تو وہ رک کر حیرت سے orhan کو دیکھنے لگی۔ آگے بیٹھے میرال، orhan کے نرمی سے کہنے کی دیر تھی کہ میرال چپ چاپ بیٹھ گئی۔ البتہ orhan کے اس طرح اسے عزت دینے پر دونوں بھابیاں ضرور خسر پسر کرتی نظر آئیں، لیکن میرال کے دونوں بھائیوں اور امی بابا کا دل شاد ہوا تھا۔ اجازت دیں، کل آپ سب کا انتظار رہے گا، orhan نے جہانگیر بخش سے گلے لگتے احترام سے کہا، جس کے بعد عمیر اور حمزہ نے بھی گرم جوشی سے orhan کو اپنے سینے بھیجا۔ orhan نے سعدیہ صاحبہ سے بھی شانے پر ہاتھ پھرواتے ہی اپنی نشست سنبھالی اور سیٹ بیلٹ فکس کرتے ہی گاڑی سٹارٹ کی اور ان کے گھر کے مین گیٹ سے باہر نکال لی۔ وہ سبھی اداس تھے، پر ان کی اداسی میرال کی اداسی کے سامنے کچھ نہ تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ ہی لمحے گزرے کہ orhan نے اسے پکارا۔ وہ مروت کے مارے بنا اسے دیکھے سر ہلا گئی۔ اب اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتائے گی، اس کے ٹوٹے دل نے عہد کیا تھا۔ میرے گھر والوں کو لے کر سٹریس مت لیں، وہ سب بہت سویٹ ہیں، میں سب کو صورتحال بتا دوں گا، آپ کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ orhan نے اس کے دل کو عجیب طرح دکھاتی چپ پر مزید نرم لہجے میں ڈرائیونگ کرتے ہی بات کی، جبکہ میرال نے اس بار بھی بس سرسری سا سر ہلایا۔ جو بھی ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، خود کو پریشان مت کریں، کچھ کھائیں گی؟ اتنے سب تماشے اور حادثے کے بعد یہ پہلا شخص تھا جسے میرال کے بھوکے ہونے کا خیال آیا۔
وہ چہرہ اس کی طرف کر کے تکنے لگی۔ وہ دنیا جہاں کا اس وقت اسے سب سے اچھا شخص لگا، پر پھر بھی وہ دیر بعد سے دیکھ نہ پائی۔ جانے کیا کیا دل کو کون چھری سے کاٹ گیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ فوری اور بروقت نظریں ہٹائے وہ ونڈو کی طرف دیکھنے لگی تو ارحان نے ڈیش بورڈ پر رکھے فون کو بجتا دیکھے جب اٹھایا تو عثمان کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے ارحان کے جبڑے بنچ گئے۔ ارحان اس منحوس سے بعد میں حساب لینے کو چھوڑے کال کاٹ گیا، لیکن وہ ڈھیٹ پھر سے کال کر رہا تھا۔ ارحان نے فون ہی سائلنٹ کر دیا اور تبھی عثمان نے میسج بھیجنے کی جرأت کی۔ میری شادی میں آ جا یار، تیرے پیر پڑ کر معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں۔ دیکھ میری وجہ سے تیرا گھر بس گیا، تجھے تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یار ممی بابا بھی ناراض ہیں، وہاں سے آ تو گئے پر اب لگ رہا ہے ان کو کہ ان کے ہاتھوں گناہ ہو گیا۔ ثانیہ اور میں شادی کر رہے ہیں، پلیز آ جانا۔ عثمان کا میسج پڑھتے ہی ارحان نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ تجھے لڑکی دے دی اپنی پسند کی، اسی کے صدقے معاف کر دے۔ پہلے ماں کے بجائے پہلے دن ہی پریگننٹ کر دینا اسے یار، پر آ جا۔ دیکھ تجھے ابھی احساس نہیں پر جلد ہوگا کہ محسن ہو تیرا۔ بھلے میرا طریقہ غلط تھا پر نیت تو صاف تھی۔ آ جا ارحان، تو میری جند جان ہے یار۔ اس آدمی کی مزید بکواس اگر ارحان پڑھتا تو گاڑی کہیں مار دیتا، تبھی فی الحال عثمان ملک کو بلاک کرنا ہی سے گرم ابلتے دماغ کو کام ڈاؤن کرنے کا واحد حل ملا۔ ارحان نے واپس پیلس تک پہنچتے اپنے عتاب کو ہر ممکنہ کنٹرول کر لیا تھا۔ اس کی وائٹ ہونڈا سیوک ماحل پیلس کے وسیع و شاندار پورٹس میں رکی تو چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا۔ باسل کی گاڑی بھی کھڑی تھی، جس کا مطلب تھا وہ بھی گھر ہے، جبکہ رات ہو چکی تھی۔ دونوں گھروں میں لگ بھگ ڈنر کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ یہ ماحل پیلس ہے، اب سے آپ کا گھر بھی ہے۔ سیٹ بیلٹ کھولتے ارحان نے ساتھ ہی بیٹھی پریشان میرال کو مخاطب کیا جو اس شاندار عمارت کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ فقط اتنا ہی بولی۔ ارحان کار ڈور کھولے باہر نکلا اور دوسری طرف سے آ کر اس نے میرال کی سائڈ کا ڈور اوپن کیا۔ جب وہ تکلف سا برتتی اس کے ہاتھ کو اپنے سامنے پھیلا دیکھے نفی کر گئی۔ ارحان نے ہاتھ بنا برا منائے پیچھے کھینچ لیا۔ جب یہ فاصلہ بنایا تھا کہ وہ خود باہر نکلے۔ دلہن بنی میرال گد گرم شال اوڑھے گاڑی سے باہر نکلی تو نظریں ایک بار پھر ارحان سے جا ملی، جو ہاتھ کچھ لمحوں پہلے رد کیا۔ پریشانی سانس بند کرنے لگی تو گھبرا کر اس نے ارحان کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ ارحان کو ایک حرارت گھیر گئی۔ جس زور سے اس لڑکی نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے اس کے سینے کے پاس چلے آتے نم آنکھیں اٹھا کر ایک بے بس نظر ڈالی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ رونے پر ہر ممکنہ قابو پائے سے سکتا بولی۔ اس کے ہاتھ کی نرمی اور شدت بدستور قائم تھی، جبکہ اس سرگوشی کرتے دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ لگ بھگ ارحان کی طرح لمبی ہی تھی، بس تھوڑا سا فرق تھا، تبھی اس کی سرگوشی بھی وہ شخص بآسانی سننے میں کامیاب ہوا۔ ڈرے مت، یہاں بہت نرم دل والے انسان آباد ہیں، مجھ سمیت۔ آپ کو کمرے میں بھجوا دوں گا، پینک ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں سب سے ڈسکس خود کروں گا جو ہوا، ریلیکس ہو جائیں۔ اس کے ہاتھ کو دگنی نرمی سے دباتے ایک ڈھارس بندھانے کی طرح مخاطب ہو کر اس نے واقعی میرال کو حیران کیا تھا۔ کیسے ہو جاؤں، نہیں ہوا جا رہا۔ وہ بے بسی کے نہ جانے کس مقام پر تھی۔ گہرے گہرے سانس لے میرال۔ وہ اس کی بے بسی پر کرب میں مبتلا ہوا۔ اپنا ہاتھ اس کے بیگے گال سے جوڑتے حل سمجھایا، لیکن اس سے تو پورا سانس بھی لینا محال تھا۔ اوکے، کچھ دیر ہم لان میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ بہتر محسوس کریں گی پھر اندر جائیں گے، یہ ٹھیک ہے؟ ارحان کو مزید کوئی حل نہ نظر آیا تو یہی بہتر لگا، جس پر وہ چاروں ناچار متفق بھی ہوئی، پر لان میں لگی کرسیوں اور صوفوں کی جانب جا کر بیٹھنے کے باوجود وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ ساتھ بیٹھا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ سکون پاتی؟ 10 منٹ میرال کے بہتر ہونے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے میرال کے ہاتھ کو ہلکا سا چھوا تو وہ جھکی نظریں فوراً اٹھا کر ارحان کا منہ تکنے لگی۔ چہرے پر ویرانگی و حزن کے سائے تھے۔ یہاں بیٹھنے سے اگر دل نہیں سنبھل رہا تو ہم اندر چلیں،
میں بھی آپ کی گھبراہٹ اور بے چینی کا حال اس گھر کے اندر موجود ہو۔ اچھی اور پختہ امید کے سہارے وہ مزید میرال کو یہاں بیٹھ کر پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا تو بہلایا۔ وہ فوراً مان بھی گئی اور ہان نے سے آگے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ نفی میں سر ہلائے رکی اور اس کے پیچھے رہنے کو اپنی مرضی بتایا، اور ہان نے سنجیدگی سے سر ذرا خم کیے ہلایا اور گھر کی مین بلڈنگ کی جانب بڑھا۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے ہی کہ کچن ہال سے نکلتی ایمن ہی تھیں جن کی نظر پہلے اورہان پر گئی، جبکہ ان کے لیے شدید صدمہ یہ رہا کہ اورہان کے ساتھ ایک لڑکی تھی، اور وہ بھی دلہن کے لباس میں، جبکہ اپنے روم سے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتی ہیرا بھی وہیں تھم گئی۔ مصطفیٰ تک حیران لگ رہا تھا کہ اس کے بابا کے ساتھ کون کھڑی ہے۔ اورہان میری جان، یہ کون ہے؟ ایمن جو سویٹ ڈش فریج میں رکھنے لائی تھی اسے وہیں ڈائننگ کے ٹیبل پر چھوڑے حیران و پریشان سی اورہان کی طرف آئیں۔ میرال کی گال پیار سے سہلائے اسی شدت سے اورہان سے اس لڑکی کے بارے سوال نظروں سے دہرایا۔ میرال نے گھبرا کر اورہان کی طرف دیکھا۔ ماما بتاتا ہوں۔ ہیرا، مصطفیٰ کو ادھر دو اور انہیں میرے کمرے میں لے جاؤ۔ آپ چینج کر لیں جا کر اور ریلیکس ہو جائیں میرال۔ اورہان نے اول تو ماما کو مطمئن کرنا چاہا، یہ الگ بات کہ وہ ہو نہ سکی، جبکہ ہیرا نے بھی فرما برداری سے مصطفیٰ کو اٹھا کر اورہان کو دیا جو بابا سے لگتے ہی دم سادے لپٹ کر میرال کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ہیرا نے رسمی سی مسکراہٹ کے سنگ میرال کو روم کی طرف چلنے کا کہا، جس پر وہ پریشان سی اورہان کو دیکھنے لگی، جس نے آنکھوں کے اشارے سے میرال کو بے فکر ہو کر جانے کا کہا۔ میرال نے گہرا سانس لیا اور ہیرا کے ہمراہ اورہان کے روم کی طرف چل دی، جبکہ مصطفیٰ کو گال پر بوسہ دیتے اورہان نے اس کی میٹھی مسنگ والی اسمائل پانے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگایا اور بے قرار سی ماما کو دیکھنے لگا۔ اب بتا بھی دو اورہان، ایمن سے صبر کرنا مشکل تھا۔ نکاح کیا ہے میں نے میرال سے، وہ بہو ہے آپ کی۔ یہ بالکل دھماکے سا ہی تھا جو ایمن کے خواصوں پر ہوا۔ کتنی دیر تو اورہان کی بات کو سمجھ نہ سکی۔ نکاح مانا میں نے ہی دعا کی تھی شادی کے گھر میں تمہیں کوئی لڑکی مل جائے، پر اتنی سپیڈ سے دعا لگی کہ یہ نہیں سوچا تھا نہ چاہا تھا۔ اورہان میری جان تفصیلاً بتاؤ ورنہ دل بیٹھنے لگا ہے میرا۔ ایک دم سے نکاح مطلب نہ کچھ اتا پتا دیا تم نے نہ بتایا، سیدھا نکاح؟ اف کیا کہوں، میرا تو حیرت و پریشانی سے دل سکڑ رہا ہے۔ ایمن کو سمجھ نہ آیا اس سب پر کیسا ری ایکشن دے، افسوس کا، خوشی کا، یا پھر اورہان کے اتنا سب بنا بتائے کر دینے پر غصے کا۔ آئے وہاں بیٹھ کر بتاتا ہوں۔ یوں کھڑے کھڑے نہ وہ سمجھا سکتا تھا نہ ایمن کو سمجھ آتا، تبھی وہ ماما کو لاؤنج سائڈ لیے بڑھا تاکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کی رودات تفصیلی انہیں سنا سکے اور یہ معاملہ باقی سب کو آگے سمجھا پائیں۔ جبکہ ہیرا میرال کو سیدھے اورہان کے روم میں لائی اور اس خوبصورت اور مہکتے عالیشان ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی جو پہلی چیز میرال کو محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ ایک باپ اور بیٹے کا کمرہ ہے، کیونکہ ہر طرف مصطفیٰ کے کھلونے پڑے تھے۔ مصطفیٰ کی موجودگی اورہان کی موجودگی پر حاوی تھی۔ کمرہ پرپل اور بلیک کی تھیم پر تھا، کہیں کہیں سفید رنگ کی بھی بھرمار تھی، جبکہ ہیرا کو بھی جلدی تھی کہ وہ باہر جا کر اصل سٹوری جانے۔ آپ ایزی ہو جائیں، میں آپ کے لیے تب تک کچھ کھانے پینے کے لیے لاتی ہوں۔ ہیرا نے ہنس مکھ سے لہجے میں میرال کو مخاطب کیا جو اپنی سوچوں کے انبار کو پرے کیے چونکی، اور ہیرا کو دیکھے سر ہلایا ہی کہ وہ بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ میرال نے بیڈ کی پائنتی چنی اور بیٹھی، اور بیٹھتے ہی اس کی آنکھیں بننے لگی، پھر اپنے گردوڑی چادر اتار کر کھڑے ہوتے سے طے کیا اور چینج کا سوچے اٹیچ چینجنگ روم کارنر کی طرف بڑھی۔ کبڈ کھولی ہی کہ وہاں ہینگ لیڈیز کپڑوں کی چمکتی دمکتی رینج دیکھتے اس سے پہلے ہاتھ بڑھا کر جوڑا نکالتی، نہ جانے کس احساس کے تک میرال نے ہاتھ پیچھے کھینچا اور بس ہاتھ منہ دھو کر ہی باہر آ گئی۔ میک اپ تو وہ گھر ہی اتار چکی تھی، بس آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے جو اب رخساروں سے اتارے گئے۔ جبکہ باہر اورہان نے جب یہ سب حقائق بتائے، ماہی انجم اور ہیرا بھی موجود تھے۔ سب کو ایک جیسا شوق لگا تھا۔ عثمان کی اس گری حرکت سے لے کر اورہان کے نکاح تک سب اتنا فلمی اور خطرناک تھا کہ سب کے چہرے فک نظر آئے۔ ماہی انجم تو باقاعدہ غسیل تیوروں سے عثمان ملک پر بھڑکنے والے دکھائی دے رہے تھے۔
اس کے باپ سمیت اسے تو میں سیدھا کروں گا۔ کس قسم کی گری حرکت کی اس نے دوستی کی آڑ میں؟ ایسے دوست بنا رکھے ہیں تم نے مطلبی اور اوباش۔ اس سب میں اورحان کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی ماہل انجم کا اورحان پر بڑک اٹھنا اس وقت ہیرا اور ایمن کا بھی دل دکھی کر گیا۔ پھر اورحان پر کیا بیتی ہوگی؟ میں نے غلطی کی اسے دوست بنا کر۔ میں آپ کی طرح لوگوں کو پہچاننے میں ماہر نہیں ہوں بابا کہ کون ہیرا ہے اور کون کوئلہ۔ وہ بنا برا منائے بھی ایسے جواب ضرور دے دیتا تھا جس سے اس کی تکلیف چھلکتی محسوس ہوتی۔ ماہل انجم کو بھی چپ لگی، جبکہ ہیرا اور ایمن نے بھی برہمی سے انہیں دیکھا۔ بہرحال یہ سب قابل قبول نہیں ہے، اور اس لڑکی کے گھر والوں نے تمہیں کس خوشی میں بلی کا بکرا بنایا؟ تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی؟ ہم جو 2 سال سے تمہارے پیچھے پڑے تھے، شادی کر لو، گھر بساؤ، ہمارے ہر کہے پر تو صاف لعنت بیچتے تھے۔ اب کسی پرائے باپ کے لیے دل بڑا نرم ہو گیا تمہارا؟ پہلا اعتراض مدھم ہوا تو ماہل انجم کے لہجے کی ابھرتی کڑواہٹ نے ایک بار پھر ان تینوں کے کلیجے بھوننے کی کوشش کی۔ وہ میری وجہ سے بدنام اور رسوا نہ ہو تبھی اس بار لعنت نہیں بیچ سکا۔ خیر میں یہ خود ہینڈل کروں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ سب اس سے کوئی ایسی بات مت کیجیے گا کہ اس کے رکتے آنسو پھر جاری ہو جائیں، خاص کر آپ بابا۔ آپ کے لفظوں کی سختی صرف میں سہ سکتا ہوں۔ بابا مصطفیٰ کو تھوڑی دیر پکڑے، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ اورحان نے بنا بے ادبی اور بدتمیزی بھی ماہل انجم کو ان کے سخت رویے کا بھرپور احساس دلایا، اور مصطفیٰ کو ماما کے سپرد کرے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیرا نے بھی فوراً اورحان کی جگہ سنبھالی کہ سب جلدی ختم ہو جانا چاہیے برخوردار۔ وہ جاتے جاتے ماہل انجم کے جملے کی سفاکیت محسوس کیے رکا پر پلٹ نہ سکا، بس آنکھوں تک دھواں بھر گیا۔ خود ایمن نے بھی ماہل کا ہاتھ دباتے روکا، پر وہ کہاں کہے بغیر رکتے تھے۔ آپ کو میرے معاملات سے دور رہنا سوٹ کرے گا بابا؟ ماما میں مصطفیٰ کو لے جاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اورحان نے سلیقے سے جواب دیا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ ماہل انجم کو یہ سب ہرگز قبول نہیں تھا۔ یہ ان کے سرد لہجے سے صاف ظاہر تھا۔ مصطفیٰ تمہارا باپ تو پہلے ہی دن ہاتھ سے گیا میرے شیر، آ جاؤ دادا کی جان، ہم باہر گھوم کر آتے ہیں۔ ہیرا اور ایمن کی گھوریوں کو چندہ اہمیت نہ دیے ماہل انجم نے مصطفیٰ کو بازوؤں میں اٹھایا اور ادائے بے نیازی برتتے ڈاکٹر صاحب یہ جا وہ جا، جبکہ ایمن کا پارا ہائی ترین لیول پر تھا۔ تمہارے بابا آج کمرے سے باہر ہی سوئیں گے، پتہ نہیں میرے اس بچے سے کون سا ویر ہے انہیں۔ ایمن نے غسیل تیوروں سے ہیرا کو کہا تو وہ آگے سے مسکرا کر ریموٹ اٹھا چکی تھی۔ بابا کے لاڈلے سے واصل بائی ہیں ماما، میں اور اورحان بھائی تو کچرے کے ڈھیر سے اٹھائے گئے ہیں۔ ہیرا کو تو اللہ موقع دے اپنے رونے کا۔ ایمن پہلے ہی تپی تھی، رہی سے ہی کسر اس لیٹ اولاد نے پوری کر دی۔ بس بک بک کروا لو تم سے، نکمی۔ خبردار جو خود کو اور اورحان کو دوبارہ ایسا کہا۔ ہم دونوں کے لیے تم تینوں ایک سے عزیز ہو، نہ کوئی برتر ہے نہ کم۔ کیا میرے خدا مجھے صبر دے۔ ایمن کو غصے سے زیادہ دکھ گہرا تھا، جبکہ ہیرا نے آگے سے زخمی سے اسمائل دی۔ وہ بھی بے وقوف نہیں تھی، بچپن سے یہ فرق دیکھتی آئی تھی، تو اگر ایمن 100 بار بھی یہ کہیں وہ بس دل ہراس سا مسکرا ہی سکتی تھی۔ وہیں اورحان کے لیے اپنے ہی کمرے میں اتنے بھاری اور پریشان دل کے ساتھ آنا آج جان جوخم کا کام تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ میرال کا دل اس سے کہیں درجے زیادہ اذیت میں ہے، اسے ہمت ملی اندر جانے کی۔ دروازے پر دستک دیتے وہ اندر داخل ہوا تو وہ اب تک وہی سرخ لہنگا پہنے سوگوار سی بیٹھی تھی۔ آپ نے ابھی تک چینج نہیں کیا میرال؟ وہ ذرا مزید قریب آیا تو میرال اسی پوزیشن میں میٹرس پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے آنسو نہیں رکیں گے فی الحال، تبھی اورحان نے رونے کے بارے کچھ نہ کہا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اندر وارڈروب میں شاید آپ کی وائف کے کپڑے ہینگ ہیں، میں وہ تھوڑی پہن سکتی ہوں، کل امی کپڑے لے آئیں گی میرے۔ گھبراتے اور آنسوؤں کو رگڑتے میرال نے جھکی آنکھوں سمیت ہی جواب دیا، اس کے استعمال کے سب کپڑے ایک ضرورت مند عورت کو دے دیے تھے ماما نے۔ میری وائف نے وہ کپڑے کبھی نہیں پہنے جو اندر ہینگ ہیں، سب ان ٹچ اور نیو ہیں۔ کبھی کبھی ہیرا پہن لیتی ہے تو آپ انہیں یوز کر سکتی ہیں۔ ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، ورنہ میں آپ کے لیے کچھ پہننے کو لے آتا۔ ایکچولی دیر نہیں، لیکن تھک گیا ہوں، یہ سمجھ لیں۔ اگر پھر بھی آپ کمفرٹیبل نہیں تو میں ماما کا کوئی جوڑا لا دوں، وہ اسمارٹ سی ہیں آپ کی طرح۔
وہ ذرا نزدیک آ کر رکی، فکر و نرمی سے بھرا بولا، جبکہ یہ پہلی بار تھا کہ میرال نے ڈرتے ڈرتے ہی صحیح اس وجہ شخص کو پوری توجہ اور حق سے دیکھا۔ وہ شخص جو بدنامی کے برے بازار سے ہاتھ پکڑ کر میرال بخش کو نکال لایا تھا، بہت ہی تھکا اور اداس بھی لگ رہا تھا۔ ان کو زحمت مت دیں، آپ اپنے کپڑے دے دیں، ویسے بھی صبح تک امی بھجوا دیں گی میرے، اور مجھے کون سا کمرے سے نکلنا ہے؟ کوئی ٹراؤزر شرٹ جو نیو ہو آپ کے پاس؟ میرال کے جھجک کر کہنے پر پہلے تو ارحان کچھ حیران ہوا، کیونکہ میرال کو شاید محسوس نہ ہوا ہو، پر یہ کافی حق حقوق والی ادا تھی اس کی۔ وہ تو ٹھیک ہے میرال، لیکن میرے اور اپنے سائز پر ذرا ایک بار نظر ڈالیں، اس سے بہتر ہے میں جا کر آپ کے لیے کچھ لے آتا ہوں مارکیٹ سے۔ آپ میرے کپڑے پہن کر پہلی رات کی دلہن کم جھلی زیادہ لگیں گی، اتنے کھلے ہوں گے آپ ڈوب جائیں گی۔ اورحان کا یہ سوال پوچھتے لہجہ کچھ دوستانہ ہوا، جبکہ میرال نے بوکھلا کر نظریں جھکائیں، پھر اسے واپس دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی، کیونکہ وہ بضد تھی جھلی لگنے پر۔ اسے پہلے رات کی دلہن نہ بننا تھا، نہ یہ لفظ اب اس کی حسرت رہا تھا۔ میرے لیے خود کو بھی زحمت مت دیں پلیز، پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے۔ وہ آنکھوں میں پھر سے نمی بھر لائی تو ارحان کو فاصلے سمیٹتے ذرا اس کے برابر بیٹھنا پڑا۔ میرال کے چہرے پر ہزاروں رنگ آ کر لہرائے۔ جب وہ مہربان شخص ساتھ بیٹھا تو دونوں کے کندھے مس ہوئے۔ سوری، اورحان نے اس گستاخی کی معذرت کرے ذرا فاصلہ سمیٹا تو میرال گردن گھمائے اورحان کے چہرے کو نرم ملائم نظروں سے تکنے لگی۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، مجھ سے تو ہرگز نہیں۔ جو کچھ ہوا شاید قسمت میں ایسا ہی درج تھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا سب بہت اچھا ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو اچھا ہو جائے گا۔ آپ جا کر میرے سائیڈ وارڈروب میں دیکھ لیں، کچھ آپ کے سائز کے آس پاس ہے تو پہن لیں۔ اس لباس کو اتار دیں، آنکھوں میں چبھ رہا ہے۔ اورحان کے لہجے میں جتنی نرمی تھی، میرال نے اس نرمی کو آخری دو جملوں کے ساتھ برہمی میں بدلتے محسوس کیا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ مجھے بھی چبھ رہا ہے، شاید اب عمر بھر یہ سرخ رنگ دوبارہ نہ پہن سکوں، میرا فیوریٹ کلر تھا اور کچھ ہی پل میں نفرت سی ہو گئی ہے۔ ان ذرا خشک پڑتی رخساروں پر پھر سے آنسو تیرنے لگے تھے۔ میرال کی یہ تکلیف دہ بات اورحان کو بھی دل پر لگتی اور ٹیس پہنچاتی محسوس ہوئی۔ رنگوں سے نفرت نہیں کرتے، ہاں بعض اوقات رنگ کچھ ایسا یاد دلا دیتے ہیں جو دل چیر دیتا ہے۔ جا کر بدل لیں کپڑے۔ اس کی بات پر فوراً سر ہلاتی اٹھی اور اورحان کی طرف ایک سادہ سی نگاہ ڈالے واپس چینجنگ روم کی طرف بڑھی۔ اس بار اس نے اورحان کی وارڈروب سائڈ ہی اوپن کی۔ لاتعداد شرٹس کے خانے سے یکسر الگ ایک نچلے شیلف پر سے کچھ رات میں پہننے والے پاجامے اور شرٹ نظر آئے۔ وہ سب لوز تھے اور کمفی بھی۔ تبھی میرال نے بلیک کلر کا پاجامہ اور ساتھ ایک شرٹ نکال کر جب مرر کے سامنے آتے کھول کر خود سے لگائی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں مسکرا دی۔ ہاں، یہ مسکراہٹ بے حد مختصر تھی۔ کچھ ہی منٹس میں وہ لہنگے سے آزاد ہوئے اور اورحان کے کپڑوں میں آ چکی تھی۔ شرٹ تو لوز تھی اور لگ بھی ٹھیک رہی تھی، لیکن پاجامہ بہت لمبا اور کھلا تھا۔ ویسے تو میرال نے اسٹرپ کھینچ کر اپنے حساب کی کر لی، جبکہ جو لمبا تھا اس نے زمین پر بیٹھے اسے پائنچوں سے فولڈ کر دیا۔ 3-4 بار فولڈ کرنے سے وہ چھوٹا ہو گیا اور کپڑا تھا بھی ایسا کہ وہ فولڈ ٹھہر گئے، سلپ ہو کر کھلے نہیں۔ وہ واپس اٹھ کر مرر کے سامنے آئی اور جوڑے میں بندھے بال پنز اتار کر کھولے، پھر انہیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے سیدھا کرتے میسی سے بن کی شکل دے کر 2 جوڑا پن سے اٹکایا اور دوپٹے کی تلاش میں گھبرا گئی۔ اس کی شال تو کمرے میں رہ گئی تھی اور ایسے باہر جانا اسے ہرگز منظور نہ تھا۔ ایسے کیسے چلی جاؤں، عجیب لگ رہا ہے، بال کھول لیتی ہوں۔ انہی پیروں واپس پلٹ کر میرال مرر کے سامنے آ رکی اور دونوں جوڑا پنز نکال کر اپنے بال کھول دیے۔ وہ اس کی آدھی کمر تک بآسانی پہنچ رہے تھے۔ انہیں اچھے سے پھیلائے، جب لگا کچھ اعتماد واپس آیا ہے
اور روم تک جانے کی ہمت جمع ہو گئی تو وہ واپس ڈور تک آئی اور آہستگی سے ڈور ناپ گھمایا اور کمرے میں جھانکا، اور ہانی سے میٹرس پر بیٹھ کر اپنی کن پٹی انگلیوں کی پوروں سے دباتا دکھائی دیا تو میرال نے ہمت پکڑی اور باہر آئی۔ میں سر درد بن گئی نا آپ کا؟ میرال نے اس کو آہستگی سے پکارا تو ارحان نے فوراً چہرہ اوپر کرتے آنکھیں سراپے پر جا جمائی۔ وہ جو امید کر رہا تھا کہ میرال اس کے کپڑوں میں ڈوب جائے گی، امید کے برعکس وہ بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی وجہ سے اس کا دمکتا رنگ نکھر گیا اور دوسرا رو رو کر جو چہرہ گلابی ہو رہا تھا اس نے بھی جیسے ایک سحر باندھ دیا، ایک الگ سحر باندھ دیا۔ تھوڑا سا بنی ہے لیکن آپ کو اپنے کپڑوں میں اچھا لگتا دیکھ کر معاف کیا۔ وہ اپنے لہجے کی نرمی بدستور قائم رکھے۔ اٹھ کھڑا ہوا تو میرال نے ڈری سی اسمائل دیتے چند بے قابو ہوتے بال کان کے پیچھے ساتے نظریں جھکائیں۔ میں آپ کو ان کے بدلے نئے دلا دوں گی، میری اپنی لیڈیز اور جینٹس بوتیک ہے۔ وہ شاید بات بدلنا چاہتی تھی پر وہ ارحان نے اسے دوسرے معنی میں لیا کہ وہ اس کی قابلیت پر اسے سراہے۔ مجھے ان کو پہننے میں کوئی پرابلم نہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ میرال بخش کے سکڑے سمٹے دل کو پہاڑ اور بہار کرنے کا ساتھ موجب بنا۔ رہی بات بوتیک اونر ہونے کی، وہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں، تو یہ قابل داد ہے۔ کسی نے بابا کے بعد پہلی بار میرال بخش کو اس کے شوق کے لیے یوں سراہا تھا۔ اس کے شوق کے لیے یوں سراہا تھا۔ وہ کھو گئی اس شخص کے حسین ذات میں۔ آپ کو بھوک لگی ہے میرال؟ اسے اپنی وجاہت کے سحر میں گرفتار محسوس کیے اور ہان نے بات بدلی تو میرال اس بار انکار نہ کر سکی۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ زیادہ نہیں، میرال نے نظریں جھکاتے تکلف برتا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، آج آپ روم میں ہی رہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا اس طرح سب آپ کو دیکھیں۔ کل سے بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر ہم مل کر سب کے ساتھ کریں گے۔ وہ ارحان کی کہے پر فرما برداری سے سر ہلا رہی تھی۔ آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے۔ وہ نرم سا مسکرائی تو ارحان نے لہجہ بر میرال کی آنکھوں میں تیرتی نرمیاں دیکھی۔ وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی میرے بیٹے کے اس روم میں ہونے سے؟ ایکچولی رات میں کبھی کبھی بہت برا روتا ہے وہ، اور جب بیمار ہو جائے خدا نہ خواستہ تو ایک ٹانگ پر کھڑا کروا کے رکھتا ہے۔ یہ سوال پوچھنے کی ارحان کو ضرورت تو نہیں تھی، پر وہ میرال کے آرام و سکون کا پورا خیال کر رہا تھا، جو بالکل خود ساختہ نہیں تھا بلکہ قدرتی تھا۔ ہرگز نہیں، وہ یہاں رہے، میں یہ چاہتی ہوں۔ اللہ نہ کرے اب وہ کبھی بیمار ہو، اگر ہو بھی گیا تو آپ کو میرے ہوتے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے بچے بہت پسند ہیں اور وہ تو پہلی ہی نظر میں مجھے بہت پیارا لگا۔ وہ جیسے مجھے دیکھ رہا تھا میں بہت افسردہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو اداس سا تھا، اور میں کبھی بھی آپ اور آپ کے بیٹے کے بیچ نہیں آؤں گی۔ آپ دو کا ایک دوسرے پر ہمیشہ سب سے زیادہ حق رہے گا۔ میرال کے یہ سب پریشان ہو کر کہنے پر ارحان کو لگا جسے میرال خود کو اضافی سمجھنے اور کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہاں، یہ دکھی کرنے سا تھا۔ نکاح جیسے بھی ہوا ہے لیکن اب آدھا میں آپ کا ہوں میرال، اور اتنا سب کہنے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ آپ کھانے میں کیا نہیں کھاتی؟ ارحان کا ہر انداز بھا رہا تھا اسے۔ اس کی نرمی، پہلی ہی ملاقات میں اتنا پیار برا سلوک، اور پھر اکثر پسند کے بارے سوال کیا جاتا تھا، پر وہ یہاں بھی الگ نکلا۔ اس شخص پر یہ منفرد ہونا سجتا تھا۔ مجھے بیف پسند نہیں ہے، نہ مٹن، اس کے علاوہ میں سب کھا لیتی ہوں۔ میرال نے ہنوز نظریں جھکائے نروس ہوتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں الجھاتے جب کہا تو ارحان کو وہ لمحہ یاد آیا جب میرال نے اس کا ہاتھ بہت شدت سے تھاما تھا۔
चलें, अगर कुछ चिकन या वेज रेंज में बना है तो मैं खाना भिजवाता हूँ, वरना कुछ ऑर्डर कर लेंगे। और हान ने शाइस्तगी से सोचते कहा, जबकि दरवाजे की तरफ बढ़ा ही जब बेराल के सुने पुकारने पर रुक कर दिलो दिमाग और आंखें सब हाजिर किए पलटा। बेबी को ले आइए, गाते हुए बेराल ने शदीद बेकरार होते कहा तो ओरहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कमरे से निकला। बेराल के गाल न जाने क्यों लाल से होने लगे। अजीब सी कैफियत थी कि दिल में सुकून सा भर रहा था। ओरहान बाहर आया तो थोड़ी नींद लेकर बासिल भी कमरे से बाहर आ चुका था। इसे भी सब सूरत हाल एमन ने बताई तो गुस्सा हो रहा था। अब इसकी कसर रह गई थी। ओरहान को यकीन था बाबा की तरह ये हस्ती भी हत्थे से उखड़ जाएगी, पर बासिल ने उसकी उम्मीद जैसा कोई रद्द अमल ना दिया। बहुत गलत किया उस्मान मलिक ने, लेकिन तुमने जो भी किया वो बेहतरीन है ओरहान, शाबाश। बासिल के लिए ओरहान की बदगुमानी इसलिए थी कि इसने बासिल को हमेशा बाबा का कुछ ज्यादा ही फर्माबरदार पाया। इवन वो लड़की जो बासिल के निकाह में सालों से इसे नफरत दे रही थी, ये मजबूरी का फैसला भी माहिल अंजम का था। और ओरहान को भी बासिल की बेबसी एक आंख ना भाती। बहुत से ऐसे मामलात थे जिनमें वो बासिल से नाराज था, लेकिन बासिल ने आज तक ओरहान को कोई जज्बाती तकलीफ या दुख नहीं पहुंचाया था। इस वक्त भी जब ओरहान बाबा के लफ्जों से हट था, बासिल ने इस दर्द पर मरहम रखा और ओरहान को महसूस भी हुआ। हाँ, पर बाबा को तो मैं उबाश और घटिया दोस्त बनाने वाला लगा और उनके फैसलों पर लानत बेचने वाला भी। अपने शाने से बासिल का हाथ पकड़कर झटके ओरहान नाराज सा किचन हॉल की तरफ बढ़ा तो बासिल ने अफसोस भरी नजर ओरहान पर डाली। इससे पहले बासिल इसे जाकर इस सब में तसल्ली देता, बासिल के फोन बजने ने इसे सख्त बदमजा किया। लेकिन कॉल अहम थी तो वो फोन ट्राउजर की जेब से निकाले बाहर लॉन की तरफ चला आया। कोबरा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि आतिशम इस केस में अपनी लीव छोड़कर शामिल हो चुका है और वो कमांडर की तरफ से इस बार काम पर लग गया है। यह खबर सुनकर बासिल ने बस सरसरी से सर हिलाया और कॉल काट दी। सबसे अहम इस वक्त कुछ और था बासिल माहिल के लिए। उस्मान मलिक पर खुमाराना फतह काबिज थी। सानिया जैसी बज़ाहिर खूबसूरती की मलिका और सोने पर सुहागा जवानी का पहला पहला इश्क अपनी मलकियत में पाकर वो हवाओं में था। इससे बेनियाज कि इसने ओरहान माहिल जैसा ना सिर्फ दोस्त खो दिया, बल्कि अपने मुकद्दर में एक मासूम लड़की की दर्दनाक आहें भी दर्ज कर ली हैं। उसके अपने माँ बाप उसकी इस शादी में शरीक ना हुए, हालांकि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। शायद उसके पेरेंट्स में अभी इंसानियत बाकी थी कि उनको जल्द एहसास हो गया कि उनके हाथों कैसा जुल्म सरजद हुआ। चंद औबाश यार दोस्तों के साथ इसने सानिया से फार्म हाउस पर निकाह किया, जबकि वो यहीं आज की रात खास बनाने वाला था। 10:30 तक सब मेहमान भी फार्म हाउस से जा चुके थे और उस्मान मलिक के अंदर खुशी से धमाके हो रहे थे। फार्म हाउस के गेट पर बस एक चौकीदार और एक गार्ड था। ये फार्म हाउस माहिल पैलेस से ज्यादा फासले पर नहीं था। सानिया को इसने हाथ साड़ी पहनने को कहा था जो बदलने गई थी, ताकि इस बेवकूफ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी यानी उस्मान मलिक को रिझा सके। जबकि खुद उस्मान सर अकड़ाए फार्म हाउस के सब्ज बागीचे में खड़ा, दोनों हाथ पैंट की जेबों में घुसाए खड़ा था। चेहरे पर ना तो नदामत थी ना अफसोस, बल्कि खुमार और सरूर बराजमान थे। तभी फार्म हाउस के मेन गेट पर से हलचल महसूस हुई। एक हुडी में मलबूस आदमी गार्ड और चौकीदार दोनों को काबू किए, उनकी गर्दनों की हाथ रग दबाकर उन्हें फार्म हाउस के गेट में ढेर करता अंदर दाखिल हुआ। उस्मान ने इस नाक तक मास्क पहने आदमी को यूं अंदर घुसता देखे डर कर अंदर की तरफ भागना ही चाहा, जब वो आदमी उसकी सोच से ज्यादा तेज दौड़ता उस्मान मलिक तक पहुंचा और उसे अकब से उसकी कोट के पिछले कॉलर से दबोचे पूरी कुव्वत से दरवाजे से मुल्हिका दीवार पर मारा कि उस्मान मलिक के मुंह से दिलहराश चीख भी निकली और यकीनन कुछ देर तक माथा और नाक भी सूज जाते। कौन हो तुम? उस्मान ने दर्द से कराहते इस आदमी से पूछा, जिसने कुछ देर जवाब ना देना
ضروری سمجھے عثمان کو وہاں پنچ دیے کہ 10-20 دن تو وہ ہلنے جلنے جوگا نہ رہنے والا تھا، اور نہ بتا سکتا تھا کہ رات کے اس پل حملہ آور ہوتی سیاہ بلا سے نے اسے کہاں کہاں سینک دیا۔ اس کی پسلیاں، ٹانگیں، یہاں تک کہ پیٹ میں بھی وہ لاتیں دیں کہ عثمان کی چیخیں سنے۔ ثانیہ بیاڑا ترچھا ساڑی کا پلو سمیٹتی باہر دوڑی، پر بیرونی ونڈو سے عثمان کو پٹتا دیکھے ڈر کر وہیں چھپ گئی۔ منہ سے بے ساختہ نکلتی چیخ بمشکل دبانے کو منہ پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے باپ حبیب ملک نے بھیجا ہے مجھے، ان کی گندی اولاد کی عقل ٹھکانے لگانے کو۔ اب منا لینا سہاگ رات بیٹا۔ ایک آخری جھٹکا نازک جگہ دیتے عثمان کو درد سے بلک کر دوہرا ہونے پر مجبور کیے۔ وہ سیاہ طوفان پیچھے ہٹا اور دھکا دے کر عثمان کو زمین پر گراتے ہی اپنے ہاتھ کی بیک دیکھنے لگا، جہاں انگلیوں کے جوڑوں پر سرخی چلی آئی تھی۔ اتنے پنچ مارنے پر اس بیچارے کے ہاتھ سرخ ہو گئے، پر دل میں لگی آگ بجھ گئی۔ وہ وہاں سے شان سے چلتا ہوا عثمان کو وہیں کراہتا سسکتا چھوڑے فارم ہاؤس کے دروازے سے باہر نکلا تو کھینچ کر اپنے منہ سے ماسک ہٹایا۔ چہرہ تو نہیں، پر اس کی سیاہ آنکھیں بہت کچھ بتا رہی تھی۔ ان میں سرور تھا، سکون تھا، مزہ تھا، اور سب سے بڑھ کر اطمینان تھا۔ ہائے، وہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، پر جب اٹھاتا تھا سامنے والا اٹھنے لائق نہیں بچتا تھا۔ وہ باصل ماحل تھا ناانصاف اور بدبخت لوگوں کی بھیانک سزا۔ ٹنٹنا جی جناب، وعدے کے مطابق لمبی ترین ایپیسوڈ دی ہے میں نے، تو بہت ہی پیارے لمبے تبصرے بھی کرنے ہیں آپ نے۔ تو کل کی ایپیسوڈ بہت زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ ناول جو ہے وہ پلٹا کھانے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور اجر اس انجیکشن سے کل کیا کرنے والی ہے، یہ آپ لوگوں کو کل پتہ چلے گا۔ اچھا اور بہترین سے تبصرہ دیتے جائیے گا اور سب جاگ جائیں، کیونکہ ناول آپ کی سوچ سے زیادہ مزیدار اور دھماکے دار ہونے والا ہے۔ تو ملتے ہیں 6 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔